پیشہ پیشہ ہوتا ہے، کاروبار کاروبار ہوتا ہے، تجارت تجارت ہوتی ہے، اور مزدوری مزدوری ہوتی ہے۔ آپ کتنی ہی مزدوری کیوں نہ کر لیجئے، لیکن وہ مقام وہ مرتبہ نہیں حاصل کر سکتے جو لوگ تجارت کر کے مقام و مرتبہ حاصل کر لیتے ہیں۔ جو پیسہ تجارت کے ذریعے سے، جو نفع اور منافع جو تجارت کے ذریعے سے حاصل ہو جاتا ہے، وہ مزدوری کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا ہے۔ مزدوری سے محض آپ اپنا پیٹ پال سکتے ہیں، بقدر ضرورت اپنا گھر چلا سکتے ہیں، اور بقدر ضرورت اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں۔ لیکن جو کام آپ کاروبار سے کر سکتے ہیں، جو کام آپ تجارت سے کر سکتے ہیں، جو کام آپ بزنس کے ذریعے سے کر سکتے ہیں، وہ کام آپ مزدوری سے نہیں کر سکتے۔ میرے دوستو، تجارت چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ روڈ پر بیٹھ کر کے، چٹائی بچھا کر کے، پلاسٹک بچھا کر کے سبزی بیچنے کا ہی کام کیوں نہ ہو، آلو پیاز بیچنے کا ہی کام کیوں نہ ہو، چائے بیچنے کا ہی کام کیا ہو، یا ٹوٹا پھوٹا سامان ہی بیچنے کا کام کیوں نہیں ہو، تجارت تجارت ہوا کرتی ہے۔ کتنے ایسے لوگ تھے جو روڈ میں بیچا کرتے تھے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو تجارت روڈوں میں کیا کرتے تھے، کھڑے کھڑے بازاروں میں کیا کرتے تھے، گھوم گھوم کر کے کرتے تھے۔ آج وہ وقت کا بہت بڑا رئیس بن چکا ہے۔ تو آپ اگر ڈائریکٹ چاہتے ہیں کہ ہم پیسہ والا بن جائے، ہمارے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو جائے، ہم بزنس مین ہو جائیں، ڈائریکٹ ایک ہی بار میں سکسیسفل ہو جائیں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ کو محنت کرنا ہوگا، محنت سے جی چرانا نہیں ہوگا، جد و جہد کرنا ہوگا، آپ کو خون اور پسینہ بہانا ہوگا، آپ کو رات اور دن ایک کرنا ہوگا۔ پیشہ کوئی بھی ہو، تجارت کوئی بھی ہو، وہ گھٹیا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے روزی کو 10 حصے میں تقسیم فرمایا، 9 حصہ صرف اور صرف تجارت میں ہے، بزنس میں ہے، اور 1 حصہ پوری دنیا میں روزی اللہ تبارک تعالیٰ نے تقسیم فرما دیا۔ اسی میں مزدور ہے، اسی میں دنیا بھر کے سارے لوگ ہیں، اور 9 کے 9 پورا تجارت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہے، روزی رکھی ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو کل تک تو ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، کل تک تو ان کے پاس سر چھپانے کے لیے گھر نہیں تھا، آج وہ عمدہ سے عمدہ مکانات میں رہ رہے ہیں، عمدہ سے عمدہ لباس پہن رہے ہیں، اور چین و سکون کی زندگی، اطمینان و سکون کی زندگی گزر بسر کر رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کس کاروبار کو کم نہیں سمجھا، وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پیشے کو کبھی حقیر نہیں سمجھا۔ پیشہ کوئی بھی کیوں نہ ہو میرے دوستو، وہ گھٹیا نہیں ہوتا ہے۔ اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، اگر ہم انبیاء کرام کو بھی دیکھیں تو انبیاء کرام بھی پیشہ اختیار کیا کرتے تھے، وہ بھی محنت کرتے تھے، وہ بھی مزدوری کیا کرتے تھے۔ اگر ہم حضرت آدم علیہ السلام کی بات کریں تو حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کا کام کیا کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کھیتی باڑی کا کام کیا کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیڑ اور بکری چرایا کرتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام جن کی حکومت پوری دنیا پر تھی، ہر ایک چیز پر، نباتات پر، جمادات پر، چرند پرند، ہر ایک چیز پر جن کی حکومت تھی، ان کا کاروبار کیا تھا جانتے ہیں؟ وہ ٹوکریاں بنا کر، بوریاں بنا کر کے بازاروں میں بیچا کرتے تھے۔ اگر ہم حضرت ادریس علیہ السلام کی بات کریں تو حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سینے کا کام کیا کرتے تھے، اور اگر ہم حضرت شعیب علیہ السلام کی بات کریں تو حضرت شعیب علیہ السلام اون بیچنے کا کام کیا کرتے تھے۔ اگر ہم صحابہ کرام کی بات کریں تو صحابہ کرام میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کیا کرتے تھے۔ اگر ہم حضرت علی کی بات کریں تو حضرت علی ازغیر نامی ایک گھاس کو بیچا کرتے تھے، وہ مدینہ منورہ سے کاٹ کر کے لے کے آتے، وہ بازاروں میں بیچا کرتے تھے۔ اور دوسرا ان کا کاروبار یہ تھا کہ آپ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ حاتب بن بلتا جو تھے وہ نان بائی کا کام کیا کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چٹائیاں بیچا کیا کرتے تھے۔ تو بہت سارے صحابہ کرام ایسے ہیں جنہوں نے بہت سارے کام کو انجام دیا ہے، وہ بھی محنت کرتے تھے، وہ بھی مزدوری کرتے تھے، وہ بھی تجارت کیا کرتے تھے، انبیاء کرام بھی تجارت کیا کرتے تھے۔ تو کاروبار کوئی بھی ہو انہیں چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، انہیں حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو اپنے بچوں کی، اپنی یا اپنے ماں باپ کی کفالت کے لیے ذلت کی جگہ میں کھڑے ہو کر کے روزی حاصل کرے گا تو اس کے لیے بھی یہ جہاد ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک اس کا مقام و مرتبہ بلند ہو جائے گا۔ اس مقام پر مجھے حدیث پاک کا ایک واقعہ یاد آتا ہے جو کہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے صحابہ کرام تشریف فرما تھے۔ وہاں سے ایک آدمی کا گزر ہوتا ہے تو صحابہ کرام نے کیا دیکھا کہ یہ آدمی جو کہ ابھی گزرا، وہ رزق کی حصول میں بہت ہی متحرک نظر آ رہے ہیں، یعنی کاروبار میں وہ بہت ہی زیادہ مشغول نظر آ رہے ہیں، بہت ہی زیادہ دل جمعی لے رہا ہے، دلچسپی لے رہا ہے، اور بہت ہی محنت و مشقت کر رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام میں سے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص جتنی محنت رزق کے لیے کر رہا ہے، رزق کے حصول کے لیے کر رہا ہے، جتنی دلچسپی روزی کمانے کے لیے کر رہا ہے، کاش اگر وہ اللہ کے راہ کے لیے کیا ہوتا تو اسے ثواب ملتا، اسے جہاد کا ثواب ملتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اگر یہ شخص اپنے بچوں کی کفالت کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے اور کوششیں کر رہا ہے، تو یہ بھی اللہ کے راہ میں جہاد کر رہا ہے۔ اور اگر وہ شخص اپنے ماں باپ کی کفالت کے لیے، ان کی پرورش کے لیے یہ کوششیں کر رہا ہے، یہ محنتیں کر رہا ہے، روزی حاصل کر رہا ہے، تو بھی اللہ کی راہ میں یہ جہاد کر رہا ہے۔ اور اگر وہ اپنے لیے کوشش کر رہا ہے تاکہ وہ کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو، تاکہ کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ ان کو پھیلانا پڑے، تو بھی یہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے۔ ہاں، اگر یہ شخص صرف اس لیے کوشش کر رہا ہے کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ مال حاصل کر لے، تاکہ زیادہ سے زیادہ دولت جمع کر لے، تاکہ دوسروں پر برتری حاصل کر سکے، دوسروں پر اترا سکے، تو پھر یہ کام شیطان والا کام ہے، یہ پھر کام اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، اس حدیث پاک سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی شخص اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے بچوں کی کفالت کے لیے، اپنے ماں باپ کی پرورش کے لیے اگر محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، تو بھی وہ ثواب کما رہا ہے۔ اللہ کی راہ میں